أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ضلع تلاگنگ کے جماعتی علماء کرام کو اور مخلص جماعتی اراکین کو اتنی خوبصورت فقید المثال اور لاجواب کانفرنس کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جماعتی ورکروں نے جس محبت سے اور جس جرأت سے اور جس بہادری سے انتظام و انصرام کیے، ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اللہ اپنے خزانوں سے انہیں بدلہ عطا کرے۔ آمین۔ آج مقررین کو وقت کا بڑا پابند کیا گیا۔ اور میں حیران ہوا کہ مقررین نے وقت کی بڑی پابندی کی۔ موضوع بھی تقسیم تھے۔ کس خطیب نے کس موضوع پر گفتگو کرنی۔ میرے ذمے یہ موضوع لگایا گیا کہ تم نے
وفات النبی بیان کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میں سٹیج پہ آیا تو یہ موضوع مولانا مفتی محمد عمر صاحب بیان کر رہے، پھر انہی باتوں کو دہرانا کچھ اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں اس موضوع سے ہٹ کے آج کا اپنا موضوع خود تجویز کرتا ہوں۔ امت کے علماء کا اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، تقریباً اتفاق، ورنہ کچھ علماء نے 12 رمضان کا بھی قول کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی پیدائش 10 محرم لکھی، کچھ سن دے ہو کہ کوئی نہیں؟ کیا لکھی؟ میں سٹیج پر کسی عالم کا نام نہیں لیا کرتا، لیکن دوسرے مسلک کا میرا کوئی بھائی یہاں آیا ہے، جتنے درد دل سے میں بات کر رہا ہوں اتنی توجہ سے وہ بھی سنیں، لازماً کچھ دوست آئے ہوں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نگاہ ہے نا، یہ لوح محفوظ میں ٹکی رہتی ہے۔ چنگی محفوظ ہے بھائی، لوح محفوظ ان کے سامنے۔ میں گزارش کروں گا، انہوں نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ ہمارے پیارے پیغمبر کی جو پیدائش ہے وہ کس محرم کو ہوئی ہے۔ تو انہوں نے تو لوح محفوظ میں دیکھا ہے تو ان کی بات ماننی چاہیے۔ لیکن میں نے جو لفظ بولا کہ تقریباً علماء کا اجماع ہے، 2-4 علماء اختلاف کرتے ہیں تو القلیل و کالمعدوم، لیکن ربیع الاول کی تاریخ کیا تھی، اس میں علماء کے مابین شدید اختلاف ہے۔ 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، اور اہل تشیع کے ہاں 17 ربیع الاول۔
سن دے ہو یا میں قبرستان آ گیا؟ گرمی واقعی بہت ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ آپ کو جہنم کی گرمی سے بچائے۔ کچھ لے کے جائیں آپ یار۔ کیا بات میں نے کہی؟ تاریخ میں اختلاف ہے، شدید اختلاف۔ خود مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے 8 ربیع الاول لکھی۔ کتنی؟ 2 کا قول، 9 کا قول، 12 کا قول، 17 کا قول۔ میری گفتگو کی بنیاد یہ ہے، آپ تھوڑا سا دماغ کو تازہ کریں۔ میں جو بنیاد رکھ رہا ہوں آپ کو پسند آئے تو تھوڑا سا بولیں۔ یہ جو آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، اگر صحابہ چاہتے، ڈھونڈتے، جستجو کرتے، پوچھتے، تو صحابہ میرے آقا کی تاریخ ولادت پر متفق، وہ تو پوچھ سکتے تھے نا۔ خود حلیمہ سعدیہ موجود تھیں، وہ میرے آقا کی خدمت میں آئیں، انہوں نے کلمہ پڑھا، میرے آقا نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی تھی۔ کوئی صحابی حضرت حلیمہ سے پوچھتا کہ ماں جی آپ کس تاریخ کو آئی تھی، اس سے کتنے دن پہلے آقا پیدا ہوئے؟ صحابہ پوچھتے یا نہ پوچھتے؟ بولو تو صحیح۔ اور یار اتنی جو سعادت کی بات ہے کہ یہ دن منایا جائے تو پچھلے سارے گناہ، اتنی سعادت کی بات ہے، جیسے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ دن منایا جائے تو اللہ کا نبی راضی، یہ دن منایا جائے تو خود عرش والا راضی۔ اتنی اہمیت والا دن تھا، اتنی سعادت والا دن تھا، اس کو منانا چاہیے تھا، نیکی کا کام تھا۔ نبی راضی ہوتے، رب راضی ہوتے تو صحابہ کو تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ میری یہ بنیاد صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا جہا میں میلاد نہ پڑھ لوں؟ بولو تو صحیح ہے۔ نہیں کھڑے ہو کے بہ کے ہی پڑھے جانا۔ تساں یہ غلط فہمی دور کرو یار کہ بندے علوی حالے جوان ہیں، دور کرو اس غلط فہمی کو۔ میں تو اب تقریریں چھوڑ کے پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ آئیں نا وہ دائیاں مکے میں بچوں کو اٹھانے کے لیے، تو حضرت حلیمہ کی اونٹنی بڑی کمزور تھی، لاغر تھی، نحیف تھی، کمزور تھی۔ سہیلیاں آگے نکل گئیں، حلیمہ پیچھے رہ گئی۔ بندیالوی کہتا ہے پیچھے رہ نہیں گئی، رب نے کہا حلیمہ تھوڑا جہا پیچھے ہو جا، اج میں تیرے نصیب دا مقدر چمکانا چاہنا۔ وہ مکے میں پہنچی، انہوں نے امیروں کے، سرداروں کے، چودھریوں کے بچے اٹھا لیے۔ جو دائی حضرت آمنہ کے گھر آتی پہلا سوال کرتی، اس کا بابا کیا کرتا ہے؟ وہ تو فوت ہو گئے، یتیم ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ وہ چلی جاتی، اس طرف توجہ نہ کرتی۔ حلیمہ پہنچی تو وہ امیروں کے، سرداروں کے بچے اٹھا چکی تھی۔ حلیمہ نے خامن سے مشورہ کیا، ایک ہی بچہ رہ گیا ہے، نہ لے جانے سے تو بہتر ہے، چلو جا کے دیکھتے ہیں۔ حلیمہ آئیں، پتہ نہیں میرا یہ لفظ صحیح ہے یا نہیں،
ننھے محمد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا. ایک لمحہ جو میرے آقا کے چہرے کو دیکھا تو حلیمہ کہتی ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اتنا خوبصورت بچہ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے. حلیمہ نے میرے نبی کو اٹھا لی. مجمع میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، کالج کے، سکولوں کے، یونیورسٹیوں کے پروفیسر، وکیل، تاریخ دان، سٹیج بھرا ہوا ہے علماء سے. وہ جو لڑکیاں، وہ جو عورتیں میرے نبی کے دروازے پہ پہنچ گئی تھیں، ان میں سے کسی کا نام آتا ہے تو بولو. شاباش. ان عورتوں میں سے کسی کا نام آپ کو یاد ہے تو بولو. نہیں کسی کا نام یاد، پھر بندیالوی کا یہ جملہ سنو، جو میرے نبی سے کٹ گیا نا وہ منظر سے ہٹ گیا اور مٹ گیا، اور جو میرے نبی سے جڑ گیا نا وہ اڑ گیا. ہر طرف حلیمہ حلیمہ ہو رہی، ہر طرف حلیمہ حلیمہ ہو رہی. کچھ اشارے بھی سمجھ دو کہ کوئی نہیں سمجھو گے، اللہ کرے تسی سمجھ جاؤ. کئی عورتیں میرے نبی کے دروازے پہ پہنچ کے بد نصیب رہیں. معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ میرے نبی کے دربار میں پہنچ کے بھی بد نصیب رہتے ہیں. وہ مدینے جا کے بھی کہتے ہیں ساڑی انہ دے پچھو نہیں ہوندی. اللہ نے ان دائیوں کو دھدکارا تھا، ہٹ جاؤ، میرے نبی کو ہاتھ نہیں لگانا. انہیں بھی اللہ نے وہاں سے دھدکارا ہے. حلیمہ نے میرے نبی کو اٹھایا. وہ لاغر اونٹنی، کمزور اونٹنی، نحیف اونٹنی، جو ہی میرے نبی اس پر آئے نا وہ تیز گام ہو گئی. وہ سہیلیاں جو 4 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے رخصت ہو چکی تھی نا، حلیمہ کی سواری نے ان کو کراس کیا. وہ حیران، لاغر کمزور نحیف اونٹنی جو پیچھے رہ گئی تھی یہ پیچھے سے ہمیں کراس کر گئی ہے. وہ پوچھتی ہیں حلیمہ سواری بدل لئی گئی؟ حلیمہ کہتی ہے سواری نہیں سوار بدل لی ہے. سواری نہیں سوار بدل لی ہے. میں علماء کے نرغے میں ہوں، چاروں طرف سے مجھے علماء نے گھیرا ہوا ہے. اجازت ہو تو یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو مزہ آ جائے تو پھر یہاں سے سبحان اللہ کہنا. یہ تواڈی سبحان اللہ دا سٹاک نہ مک گیا ہوگی. کہو گے؟ بولو گے؟ میرے نبی کی شخصیت ہی ایسی ہے، میرے نبی کی ہستی ایسی ہے. میرا نبی جس اونٹنی کی پیٹھ پہ آئے نا وہ اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے نکل جاتی ہے. اور ہجرت والی رات میرا نبی جس ابو بکر کے کاندھے پہ آئے نا ابو بکر ساری امتوں سے آگے نکل جاتا ہے. میرا نبی چیز ہی ایسی ہے. شان صدیق اکبر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علامت اللہ صاحب بندیالوی. ہجرت والی رات میرے نبی کو ابو بکر نے اٹھایا. میں کہتا ہوں ابو بکر نے پوری نبوت کو اٹھا لی. اے پوری دے لفظ تے تھوڑا جا غور کرو یار، کیا میں نے کہا ہے؟ پوری نبوت کو اٹھا کے لے جا رہا ہے. 50 سال عمر ہے. کتنی؟ 50 سال کا بوڑھا ابو بکر نبوت کا بوجھ کاندھے پہ اٹھایا. فتح مکہ کے دن حضرت علی کی عمر تھی 29 سال. کتنی؟ جوبن کڑیل جوانی. فرمایا علی میرے کاندھوں پہ آؤ، اوپر والے بت توڑو. حضرت علی نے کہا میں اور آپ کے کاندھوں پر؟
آپ میرے کاندھوں پہ آئیں. میرے آقا نے فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. کتنے سال کے؟ بولو تو صحیح یار, بولو تو صحیح یار, بولو, میں تمہیں اگلا جملہ سناؤں تمہارا ایمان تازہ ہو جائے. 29 سال کا حیدر کرار. میرے آقا کہتے ہیں تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, اور یہاں 50 سال کا بوڑھا ابو بکر نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا کے پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے. اللہ نے اپنی منشا کا اظہار کیا کہ ہجرت والی رات میں جو ابو بکر نبوت کا بوجھ اٹھا رہا ہے, نبی پاک کے انتقال کے بعد خلافت کا بوجھ بھی یہی اٹھائے گا, یہی اٹھائے گا. حضرت حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے. جو میں میلاد پڑھنے لگا ہوں یہ میلادی نہیں پڑھ سکتے. حضرت حلیمہ نے دودھ بانٹا ہوا ہے, ایک طرف کا دودھ اپنے بیٹے کو پلاتی, دوسری طرف کا دودھ ننھے محمد کو پلاتی, تقسیم کر رکھا. حلیمہ کہتی ہیں ایک دن میں نے ننھے محمد کو اپنے حصے کا دودھ پلا کے دوسرے حصے کی طرف ڈالا نا, ننھے محمد نے منہ پیچھے کر لیا اور بزبان حال کہا ماں جی میں نے 40 سال کے بعد لوگوں کو کہنا ہے اپنے بھراواں دا حق نہ کھادا کرو. یہ ہے میلاد جناب, یہ ہے میلاد. ایسا میلاد پڑھو جس میں لوگوں کے لیے سبق ہو. تم نے کیا میلاد پڑھنا؟ ایک خطیب صاحب تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے آج تک جس نے جھنڈیاں نہیں لگائیں جھنڈیاں لگاؤ. واہ, تبلیغ دیکھو کیا ہو رہی ہے. آج تک جس نے لیٹنگ نہیں کی لیٹنگ کرو. میں نے کہا مولانا مزہ تو تب تھا آپ کہتے آج تک جو نماز کا پابند نہیں ہے وہ نماز پڑھا کرو. پورا نہیں تولتے ہو پورا تولا کرو, جھوٹ نہ بولا کرو, غیبت نہ کیا کرو, ملاوٹ نہ کیا کرو. یہ سبق دینا تھا نا, یہ میلاد کا سبق ہے. میں نے کئی جگہوں پہ یہ جملہ کہا لیکن اس سٹیج پہ میں نے یہ جملہ شاید نہیں کہا, اور اس سٹیج کا جو جملہ ہے وہ 100 جملوں کے برابر. یہ بڑا سٹیج, یہ بڑا سٹیج ہے, نمائندہ سٹیج. اس میں صرف ایک ضلع کی نہیں کئی ضلع کی ہماری نمائندگی موجود ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں, ایسا نہ ہو کہ میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں تسی پیچھے سوچ دے رہے ہو بندیالوی آکھیا کیے, ایسے نہ ہو. ذرا دماغوں کو تازہ کریں. خدا دی قسمیں پورے گھنٹے کی تقریر اس ایک جملے میں, پورے گھنٹے کی تقریر اس ایک جملے میں ہے. آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے, تمام تر توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے. بندیالوی کہتا ہے میلاد نہ مناؤ, جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ. یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, جتنے لوگ آئے ہیں, یہاں یہ جملہ لکھو, اسے عام کر دو, اسے عام کر دو, زبان زدے عام کر دو اس جملے کو. کیا جملہ ہے؟ میلاد نہ مناؤ, جس کا میلاد منا رہے ہو, زور سے بولو, زور سے بولو, جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ. کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ جھنڈیوں سے نہیں مانتا. کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ جھنڈوں سے نہیں مانتا, مصنوعی پہاڑیوں سے نہیں مانتا, بھنگڑوں سے نہیں مانتا, جلوسوں سے نہیں مانتا. وہ تب مانے گا جب اپنی زندگی اس کی سنت کے مطابق گزارو گا, پھر مانے گا, پھر راضی ہوگا جب اپنی زندگی اس کے طریقوں کے مطابق گزارو گے. میں تو آج بڑی علمی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں.
بڑی تحقیقی سی گفتگو کرنا چاہتا تھا، میں کس طرف نکل گیا ہوں یار. صحابہ تحقیق کرنا چاہتے، بولو 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 یار، یہ دن منانا اتنی سعادت کی بات ہے، صحابہ نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ ہے سوال کہ نہیں؟ میں نے آج بالکل نیا سوال یہاں اٹھا دیا تلا گنگ کے اس اجتماع میں. یہ دن منانا عید کا دن ہے، سعادت کا دن ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، رب راضی، نبی راضی، اتنا بڑا دن تھا تو صحابہ کو تحقیق کرنی چاہیے تھی. حلیمہ سعدیہ سے پوچھتے نا. چلو تھوڑا جا تھوڑا بھی امتحان لویے. میرے آقا اپنی ماں کے ساتھ جب ننہال گئے مدینے اور واپسی پر والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تو جو عورت باندی لونڈی آپ کے ساتھ تھی اس کا کیا نام تھا؟ مجمع تو تھوڑا پچھڑ دو. میں شاباش شاباش. ام ایمن. حضرت آمنہ نے ام ایمن کے ہاتھ میں میرے نبی کا ہاتھ تھمایا، اس کو دادا کے حوالے کرنا ہے. وہ ام ایمن بھی نبوت کے زمانے میں زندہ تھی، اس نے بھی کلمہ پڑھا. صحابہ چاہتے ام ایمن سے پوچھ سکتے تھے، وہ میرے نبی کی والدہ کی لونڈی تھی، اس سے سوال کرتے، اس سے پوچھتے. حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام تھا فاطمہ. سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ ان کی اہلیہ کا کیا نام تھا؟ فاطمہ. والدہ کا کیا نام تھا؟ فاطمہ. میرے نبی کی کیا لگتی ہے؟ چچی. صحابہ اس سے پوچھتے. میرے نبی کی پھوپھی صفیہ زندہ ہے تو میرے آقا صحابہ اس صفیہ سے پوچھتے. چلو یار کوئی نہ بتاتا، کوئی نہ بتاتا، پوچھتے تو صحیح، لیکن دنیا کی کسی کتاب میں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صحابہ نے آپ کی ولادت کے تاریخ کے بارے میں جستجو کی ہو، پوچھ کی ہو، سوال کیا ہو، کسی سے پوچھا ہو. صحابہ نے یہ کام، زور سے بولو، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا. کیا صحابہ میں محبت کامل نہیں ہے؟ جانتے ہو حضرت ابو بکر کو؟ جانتے ہو؟ معمولی آدمی ہے، اس امت کا پہلا مومن ہے، ساری زندگی میرے نبی کے ساتھ نبھائی. تبوک کے میدان میں میرے نبی نے چندہ مانگا، جھاڑو دے کر سب کچھ لے کے آیا تھا. حضرت ابو بکر نے عید میلاد منائی ہو، دنیا کے کسی آدمی کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ لے آؤ اپنا ثبوت. بڑے معتبر سٹیج سے کہہ رہا ہوں. حضرت عمر کو جانتے ہو؟ وہ میرے نبی کا صرف مرید نہیں ہے، میرے نبی کی مراد بھی ہے. وہ میرے نبی کا طالب نہیں ہے، مطلوب بھی ہے. سارے صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں، حضرت عمر میرے نبی کا مطلوب ہے. علماء کرام یہ مرید اور مراد، طالب اور مطلوب، یہ خطیبوں نے، علماء نے جملے کہے. بندیالوی ایک جملہ کہنے لگا ہے، سارے صحابہ میرے نبی کے محب تھے، عمر صرف محب نہیں تھا، میرے نبی کا محبوب بھی تھا. دلیل، بندیالوی نے یہ کیوں کہہ دیا؟ دلیل یہ ہے کہ محبوب اپنے محب سے کبھی کبھی ایسی باتیں کر لیتا ہے جو کوئی اور، اس نے تھوڑا جہا ناز ہوتا نا، اس نے اپنے ہوتے تھوڑا جہا ناز ہوتا ہے نا، وہ ایسی بات کر لیتا ہے. علماء کرام
انہوں نے تو پتہ نہیں سمجھ آوے یا نہ آوے، مجمع جو علماء بیٹھے ہیں سٹیج پہ بیٹھے ہیں، آپ کہنا بھائی بندیالوی چنگی گل کر گئے اگر پسند آ جائے تو۔ محبوب کبھی کبھی اپنے محب سے ایسی بات کر لیتا ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر میرے نبی کے محبوب ہیں، تبھی تو میرا نبی جنازہ پڑھانے کے لیے آیا۔ سارے صحابہ پیچھے صفیں باندھ کے کھڑے ہیں، عمر ہی آگے گیا تھا نا، اور نبوت کے دامن کو پکڑ کے کہا تھا یا رسول اللہ کس کا جنازہ پڑھانے لگے ہو، کس کا جنازہ؟ یہ میرے نبی کا محب نہیں، زور سے بول۔ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں عید میلاد، جشن عید میلاد منایا ہو؟ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ دلیل۔ حضرت عثمان کو جانتے ہو؟ نبی پاک کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، حضرت ابوبکر آئے آپ بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے بیٹھے رہے، عثمان نے دستک دی، فرمایا ٹھہر جاؤ۔ میرے نبی اٹھ کے بیٹھے، پنڈلی پہ کپڑا درست کیا۔ میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا میرے بابا آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عثمان ذوالنورین آئے آپ نے کپڑا درست کیا۔ فرمایا عائشہ میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان عثمان غنی، اللہ تعالیٰ۔ میرے نبی کا دوہرا داماد ہے، دوہرا۔ بولو کتنی بیٹیاں دی تھی میرے نبی نے؟ اور سنیو تسی تے بولو، انہوں نے تو کہا بھی بیٹی ایک ہے، نہ زیادہ مننا گے نہ کسی نو داماد مننا پائے گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ انہوں نے تو قرآن کی نص کا خلاف ورزی کی، اپنی کتابوں کی خلاف ورزی کی۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، زور سے بولو کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں۔ یہ کہتا ہے وہ جو 3 ہے نا پہلی، ان کا باپ کوئی اور ہے۔ ظالم آدمی، تو میرے نبی کی بیٹیوں کا باپ اور بناتا پھرتا ہے۔ حوض کوثر پہ تو نے کیسے سامنا کرنا ہے میرے نبی کا؟ کہتا ہے اور ان کا باپ اور ہے۔ 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں، اور دوسری بیٹی کے انتقال پہ فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی مرتی چلی جاتی، میں 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ آپ میں وہ لوگ جن کی بیٹیوں کی شادی ہوگی، بدقسمتی سے داماد اچھا نہیں ملا، برا ملا ہے، بیٹی کو مارتا ہے، گالیاں بکتا ہے، تانے دیتا ہے۔ بیٹی گھر آتی ہے تو باپ کو کہتی ہے بابا کس نال بند دیتا ہی، میری زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ روتی ہے آ کے، دل تے ہاتھ رکھ کے بولو دوئی دھی بھی اتھائی دین دیو نا۔ پچھلے بولیں ذرا، وہ جو کھڑے ہیں وہ ذرا بولیں، انہوں نالی میں مخاطب ہو جاؤں۔ دوسری بیٹی وہاں دیتے ہو، اور اگر وہ رشتہ لینے آ جائیں تو کیا کہتے وہ ہکو بہوں کرو جیڑی ٹھڈ پائی نے۔ بندیالوی کا جملہ حضرت عثمان کی سیرت و عظمت پر 1 گھنٹے کی تقریر پر یہ بھاری جملہ ہے جو میں کہنے لگا ہوں۔ یہ جملہ میری 100 بیٹیاں ہوتی یا میری 40 بیٹیاں ہوتی مرتی چلی جاتی، عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس نے سینے وچ داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہوئے۔
اور وہ سسر کہے تیرے جیا داماد من نہیں لبھنا، میری 100 دھیاں بھی ہونیاں میں تیرے نکاح دینا چلا گیا۔ حضرت عثمان کی پوری زندگی میں عید میلاد کا نام و نشان نہیں ہے، بولو تو صحیح۔ حیدر کرار کو جانتے ہو؟ جس کی ایک عظمت ایسی ہے کسی صحابی میں نہیں پائی جاتی۔ چل ایک سنی سے اور وہابی سے حیدر کرار کا مقام سن۔ حضرت علی کی ایک فضیلت ایسی ہے، نہ حضرت ابو بکر میں، نہ حضرت عمر میں، نہ حضرت عثمان میں، نہ حضرت طلحہ میں، نہ حضرت زبیر میں، نہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف میں، کسی صحابی میں وہ عظمت نہیں پائی جاتی، نہیں پائی جاتی۔ اور وہ عظمت یہ ہے کہ حیدر کرار کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی۔ کس نے پالا تھا حضرت علی کو؟ نبی پاک نے پالا تھا۔ پھر بولو میرے نبی نے کیسی تربیت کی ہو؟ تسی تھک گئے ہو؟ پھر گوڑیاں سر دے کے کیوں بیٹھے؟ کبھی یار ان کو دیکھو، پھر تم کہتے ہو تقریر نہیں کر دے جی ساڈے خطیب، وہ مردیاں نال تقریر کرن۔ ادھر دیکھو ان کا ذاکر جب سٹیج پہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں جب کار سے اتر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، پتہ نہیں وہ سر دے بھار اتر رہے سے، وہ اس بات پہ سبحان اللہ کرتی، وہ گفتگو رکھے سبحان اللہ ہاتھ بھی بلند کرتی، تسی ہاتھ پیچھے باندھ لیندے ہو، بولنا تسی نہیں۔ ہمارا وہاں بچ رہے ہیں میں والی، وہاں بچ رہے ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں، وڈیرے لوگ ہیں، بڑی بڑی قومیں ہیں، انہاں مجرا کرایا تے کنجریاں بلا لیں، آسے پاسے صوفے پا کے بیٹھ گئے، ملک جتنے تھے نا بیٹھ کے، وہ کافی رات گزر گئی نا تو کچھ ملک سونے لگ گئے۔ وہ ایک نٹ نے کہا اسی فن دا مظاہرہ کر رہے ہیں، گا رہے ہیں، تسی ستے پے ہو۔ ملک آکھیا تسا گاندے رہو، سن تواڈے تے اعتبار ہے، سن تواڈے تے توانو ہی نا ساڈے تے اعتبار ہے۔ بولو ذرا حیدر کرار کے متعلق جو میں نے جملہ کہا، ان کی پرورش کہاں ہوئی؟ کیسی پرورش کی ہوگی؟ کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے؟ حیدر کرار بچوں میں پہلا مومن ہے۔ حیدر کرار ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا تھا، جب نبی پاک نے کہا تھا کافر باہر آ گئے، جبریل کھڑا ہے مجھے کہتا ہے نکلو، یہ امانتیں ہیں مشرکین کی، اس میرے بستر پہ سو جاؤ، اللہ اکبر، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ باہر کون کھڑے ہیں؟ ان کے پاس ننگی تلواریں ہیں، اس بستر والے کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس بستر پہ سونا، اس بستر پہ لیٹنا آسان تھا؟ آسان تھا؟ اس بستر والے کو تو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ادھر جبریل کہتے ہیں نکلو، آپ نکلیے، کیسے نکلوں؟ باہر وہ تلواریں لے کے کھڑے ہیں۔ جبریل نے کہا مٹھی مٹی کی لیں، دروازے سے نکلتے ہوئے پھینکیں، پھینکنا آپ کا کام ہے تے سارے مشرکاں نو انا کرنا میرا کام، ان کو میں اندھا کر دوں گا، آپ ان کے درمیان سے ہو کے نا نکل جائیں، ان کو نظر بھی نہیں آئے گا، ان کو نبی نظر بھی نہیں آئے گا۔ نہیں نہ سمجھے، تسی حالے بڑے پیچھے ہو، ان کو نبی، ان مشرکوں کو نبی نظر ہی نہیں آئے گا، اے اس دہاڑے دے انے ہوئن۔ جو کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں،
موجود پرسن نظر میں آکھیا انہوں نے بھی نہیں آئے، انہوں نے بھی نہیں آئے۔ حیدر کرار پھر بستر پہ لیٹے نہیں، چادر تان کے سو گئے۔ حضرت علی بدر احد کا غازی ہے، حیدر کرار خندق کا ہیرو ہے، حیدر کرار خیبر کے قلعے کا فاتح ہے، حیدر کرار میرے نبی کا چچا داد بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے، اسلام کا چوتھا خلیفہ بھی ہے۔ ساری زندگی میں انہوں نے ایک مرتبہ بھی میلاد کا جشن اور جلوس نہیں نکال۔ ان کے بیٹے حضرت حسن کو جانتے ہو، جن کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا یہ میرے پھول ہیں، جنہیں نبی پاک سونگا کرتے تھے۔ حضرت حسن کو، حسین کو، حضرت حسین کو جانتے ہو، جنہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی، جن کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی، جن کا نام میرے نبی نے رکھا، جن کو میرے نبی نے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا۔ نماز کی حالت میں اوپر آ کے بیٹھ گئے تو میرے نبی نے سجدہ طویل کر دیا۔ حسنین کریمین کی زندگی میں میلاد کے جلوس کا نام و نشان دکھا سکتے ہو؟ میں نے ساروں کا نام لیا یار، اب نام لینے لگا ہوں اس کا جس نے 19 سال خلافت کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کی تھی۔ دنیا اسے معاویہ کے نام سے جانتی۔ جس سے زیادہ بغض رکھا گیا، جس سے زیادہ عداوت رکھی گئی، جس کے خلاف بہت بکواس کیے گئے۔ کیوں؟ یہودیوں کا اس نے ستیہ ناس کر کے رکھ دیا، ان کے سینے پہ مانگ ڈلے تھے، اس نے تیس نیس کر کے رکھ دیا۔ آج تک یہودی اور یہودیوں کی نسل معاویہ سے انتقام لے رہی۔ یہ باغی تھا، یہ خاتی تھا، یہ فلاں تھا، حضرت علی کے مقابلے میں آئے، جنگ کی، بیعت نہیں کی۔ اور پڑھے لکھے لوگوں، میں موضوع تو میرا نہیں ہے، لیکن یہ موضوع بھی آج کی کانفرنس میں خالی نہیں جانا چاہیے۔ جتنی مرضی نہیں گلنا کر لے معاویہ دے بارے، باغی تھا، خاتی تھا، حضرت علی کی بیعت نہیں کی، مقابلہ کیا، جنگ کیا، جو تیرے منہ چاندہ یاک۔ بندیالوی کہتا ہے حیدر کرار کے بیٹے حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت ان کے سپرد کر کے پچھلے سارے دھونے دھو دیتے۔ کتنے سال خلافت کی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ تم معمولی سمجھتے ہو معاویہ کو؟ 54,000 صحابہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ کتنے؟ 54,000 صحابہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ بندیالوی اس معتبر سٹیج سے اس پڑھے لکھے مجمع کے سامنے چیلنج کر رہا ہے، آئے دنیا کا کوئی آدمی اور میرے چیلنج کا جواب دے۔ 54 صوبے تھے، 54۔ کتنے صوبے؟ اسلامی مملکت کے 54 صوبے۔ 54 صوبوں میں مجھے ایک بندہ دکھا جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا۔ لے آ، تمہیں قیامت تک کے لیے وقت ہے۔ 54 صوبوں میں ایک بندہ پیش کر جس نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہو، ان کی خلافت کو تسلیم نہ کیا ہو۔ لیکن انہوں نے بھی میلاد کا جلوس نہیں نکالا، کسی صحابی نے نہیں نکالا، تاریخ کی تحقیق نہیں کی، جستجو نہیں کی۔ اس کا کوئی جواب نہیں۔ کراچی کے بابا سے کسی نے سوال کیا، وہ ٹی وی پہ براہ راست آتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔
اس بابا سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ نے میلاد کا جلوس نکالا تھا؟ تو آگے سے یہ نہیں کہتے کہ نکالا تھا یا نہیں نکالا تھا، آگے سے کہتے ہیں تسی پلا کھاندے ہو، صحابہ کھادا سی۔ مزہ نہیں آ گیا دلیل کا؟ کہاں میلاد اور کہاں پلاؤ۔ اللہ دی قسم دل کردہ بے بابے دے ہوٹ بندہ چوم لے بے، اتنی قیمتی باتیں، اتنی مدلل بات۔ تم پلا کھاتے ہو، صحابہ پلا کھاتے تھے؟ تم پنکھوں کے آگے بیٹھتے ہو، صحابہ کے زمانے میں پنکھے تھے؟ بندیالوی کار پہ چڑھا پر پھرتا ہے، صحابہ کے پاس کاریں تھیں؟ بندیالوی اینک پہنتا ہے، صحابہ اینک پہنتے تھے؟ آگے قوم ہے پڑھی پڑھائی، وہ کہتے ہیں نعرہ رسالت زندہ باد جی، بڑی دلیل ہے جی، پنکھے نہیں تھے جی، کاریں نہیں تھی جی، پلا نہیں تھا جی، تو میلاد بھی نہیں تھا۔ تو یہ کام تم کرتے ہو، میلاد ہم کرتے۔ اگر آپ کہیں تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن ایسے نہیں دوں، مردہ قوم کو نہیں دوں گا جواب، ایسا دوں گا کہ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ میں نے کہا میں تلک گنگ کے ہزاروں کے مجمع میں برملا اعلان کرتا ہوں، میں پلا نیکی سمجھ کے نہیں کھاتا۔ میں بھرے مجمع میں اعلان کر رہا ہوں، میں پلا دین سمجھ کے نہیں کھاتا۔ پلا کھانا میری مجبوری ہے، بھوک لگتی ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانا پڑتا ہے۔ میں پنکھا دین سمجھ کے استعمال نہیں کرتا، پنکھا استعمال کرنا میری مجبوری ہے، گرمی لگتی ہے۔ میں کار پر دین سمجھ کے سوار نہیں ہوتا، کار پہ سوار ہونا میری مجبوری ہے، مجبوری ہے۔ میں بھرے مجمع میں اعلان کرتا ہوں، تجھ میں جرأت ہے تو تو بھی مجمع میں اعلان کر، میں میلاد النبی کا جلوس دین سمجھ کے نہیں نکالتا، یہ جلوس نکالنا میری مجبوری ہے، مجبوری ہے، مجبوری کر اعلان۔ کوئی کام کی دلیل ہے تو لائیے گا، جناب کام کی دلیل ہے تو لائیے، یہ کوئی دلیل نہیں، حرج کیا ہے؟ نیکی کا کام نہیں؟ ایک خطیب صاحب فرما رہے تھے کہ ہم سے پوچھتے ہیں میلاد کے جلوس کا ثبوت کیا ہے، ہم ان وہابیوں سے پوچھتے ہیں نبی پاک نے کہاں منع کیے۔ واہ، نبی پاک نے منع بھی تو نہیں کیا ہے، منع کی دلیل دو۔ کس کی دلیل دو؟ منع کی دلیل دو۔ خدا دی قسم ہے یہ بات اتنی مضحکہ خیز ہے کہ آپ باہر جہاں نکلیں، ابھی جلسہ ختم ہوگا، کانفرنس ختم ہوگی، آپ باہر نکلیں، باہر کاریں کھڑی ہیں، کاریں، آپ ایک کار کے قریب کھڑے ہیں، میری بات غور سے سننی اور سمجھنی بھی، آپ کی مسکراہٹ بتائے گی کہ سمجھ گئے ہیں۔ آپ ایک کار کے قریب کھڑے ہیں، دوسرا بندہ وہاں سے گزرا اور وہ کہتا ہے ایک کار تیری ہے، آپ سے پوچھتا ہے ایک کار تیری ہے، آپ جواب میں کہتے ہیں یہ کار میری نہیں، وہ کہتا ہے ایک کار تیری نہیں، اس دے کاغذ دکھا، ایک کار تیری نہیں، اس دے کاغذ دکھا۔ آپ جواب میں کہیں گے پاگل، کاغذ اس کولو مانگ جیڑا آکھدا کار، دعویٰ تم کرتے ہو، دلیل ہم سے مانگتے پھرتے ہو۔ منع کی دلیل ہوتی ہے۔ پھر یہ کہنا کہ نیکی کا کام نہیں، درود ایک مرتبہ پڑھو تو جنت میں 10 درجے بلند ہوتے،
10 नेकियां मिलती। नेकी का काम नहीं है। तलागंग के लोगों, मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं। दूसरे तबके का मेरा कोई भाई यहां आया है, अल्लाह करे वो मेरी बात पे गौर करे, और आप भी देखें। मैं जब मिसाल दूंगा ना, और जहां जहां मैं ज़रब लगाऊंगा ना, मैं आपके चेहरों को देखूंगा, भाई आप समझ गए भाई बंदयालवी कित्थे ज़रब ला रहे। बोलो तैयार हो? तैयार हो? एक बंदे ने 1000 रुपए का जाली नोट बनाया। कितना? नोट कौन सा था? जाली, नकली। वो तलंगंग के बाजार में आया, उसने दुकानदार को नोट दिया, कागज भी अच्छा, रंग भी अच्छा। दुकानदार ने मसल के देखा, दुकानदार कहता है नकली है, नहीं चलता, नकली है, नहीं चलता। ये फ्राडिया कहता है न चलन दी दलील दे। समझ रहे हो कि कोई नहीं समझ? न चलन दी दलील दे, कागज सोना नहीं। क्या कहते हैं? काम जो हम कर रहे हैं वो, जब मैं बात को खत्म करूं ना, तो आपकी एक गूंज आनी चाहिए इंशाअल्लाह। यहां लगेगा आपको ये जुमला। कहता है न चलन दी दलील दे, कागज चंगा नहीं, रंग चंगा नहीं, प्रिंट चंगा नहीं। दुकानदार कहता है पागल, यहां कागज, रंग, प्रिंट नहीं चलता, हुकूमत की मोहर चलती है, हुकूमत की मोहर चलती है। बंदयालवी कहता है दीन के मामले में तेरे मेरे बाबे की बात नहीं चलती, मोहम्मद की मोहर चलती है। शानी सहाबा, अज़मत सहाबा, शानी सिद्दीक़ अकबर, शानी फारूक आज़म, शानी उस्मान गनी, शानी अली मुर्तज़ा, शानी अमीर मुआविया, शानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्नह। मैं जरा जोड़ लगाने लगा हूं यार। ये बातें तो और खतीब भी कहते होंगे, लेकिन बंदयालवी कोई अनोखी बात करके जाएगा। जोड़ लगाना चाहता हूं, लुत्फ आ जाए तो कहना बंदयालवी अच्छा जोड़ लगा गए, बंदयालवी अच्छा जोड़ लगा गए। नबी पाक की विलादत की तारीख को रब ने मख्फी रखा। क्या रखा? नहीं बताया कौन सी तारीख है। और उधर मेरे नबी की कब्र मुनव्वर को रब ने मख्फी रखा। मेरे नबी ने कहा था मौला मेरी कब्र को ईद ना बनाना। उम्मत को कहा ला तजालू कब्री वसन युबद, मेरी कब्र को बुत ना बनाना जिसकी पूजा पाठ शुरू हो जाए। मेरी कब्र को बचाना पूजा पाठ से। रब ने कैसे बचाया? और बोलो तो सही यार, रब ने कैसे बचाया? कोई बंदा हजरत आशा के हुजरे तक नहीं पहुंच सकता। ये सब झूठ बोलते हैं, मैं अंदर गया था और फुला अंदर गया है, कोई नहीं जा सकता। अल्लाह ने मेरे नबी की कब्र मुनव्वर को क्या कर दिया? ये जालियों के बाहर खड़े हैं, उत्थे भी शुरते करें यल्ला यल्ला। और जो आदमी वहां उस तरह मुंह करके दुआ मांगता है, उसका रुख काबे की तरफ फेर के कहते हैं मांग उससे। जी, चूमना चाटना तो बड़ी दूर की बात है, चुम्मू चट्टू पार्टी जहां लाल पीले झंडे देखे चूमने लग गए, कोई नेड़े ही नहीं लगन देंदा। मेरे वालिद साहब के साथ एक मलक चला गया था बंदयाल का, वो दूसरे अकीदे का था। वो वालिद साहब को हर रोज़ कहता उस्ताद जी बंदयाल चू आया तो मदीने आया तो जालियां न चूमीए तो फिर केड़ा आना हो, फिर तो आना कोई ना होया। मैंने कहा यह जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है। दूसरे मसलक का कोई मेरा भाई यहां बैठा है,
وہ بندیالوی کی بات کو غور سے سنیں. ایک وقت رہا ہے جب حضرت عائشہ کا حجرہ کھولو اندر قبر نبی ہے. حضرت عائشہ کی زندگی میں حضرت ابو بکر ان کے محرم تھے کہ نہیں؟ والد تھے. ان کے بھائی عبد الرحمن محرم تھے. ان کے بھانجے عبداللہ محرم تھے. وہ جب چاہیں جا سکتے تھے. بعد میں حضرت عائشہ کے انتقال کے بعد صحابہ جب چاہتے دروازہ کھولو اندر میرے نبی کی قبر منور ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے بندیالوی کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے قبر کو سجدہ کرنا قبر کو چومنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے. کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر منور کو ہاتھ بھی کبھی نہیں لگایا. جاؤ تحقیق کرو. یوں چھواؤ ہاتھ رکھاؤ. اللہ نے محفوظ کیا کہ نہیں کیا؟ بولو تو صحیح یار. کیسا محفوظ کی؟ والد صاحب کہتے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھ کے نکلے نا تو ملک کہتا ہے استاد جی تسی جاؤ مکان تے میں تے اج جالی چوم کے آنا. میں نے منع کیا وہ رکا نہیں تو میں نے عربی میں شرطے کو کہا بھئی آندہ پہ آئی تے ذرا خیال کریں. میں چلا گیا اپنے مکان کمرہ جہاں لیا ہوا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ملک صاحب آئے. چہرہ اترا ہوا بڑا گندا چہرہ. میں نے کہا ملک صاحب خیر ہوئے؟ اس آکھا اتھے بھی سارے تیرے مذہب والے رہندے ہیں. اتھے بھی سارے. رب نے میرے نبی کی قبر منور کو شرک سے کیا کیا؟ کوئی بندہ وہاں پہنچ نہیں سکتا. نہ سجدہ نہ بوسہ نہ نظر نہ نیاز نہ چڑھاوا نہ چادر. بندیالوی کی تقریر کے آخری الفاظ ہیں اور بندیالوی جوڑ لگانے لگا ہے میرے رب نے میرے نبی کی قبر منور کو مخفی رکھ کر شرک سے بچا لیا اور میرے رب نے میرے نبی کی ولادت کے دن کو مخفی رکھ کے بدعات سے بچا لیا. نعرہ تکبیر. بندیالوی تیری جرت کو بندیالوی تیری جرت کو للکار ہے للکار ہے للکار ہے اشارت کا للکار ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.